ایک رات اپنے گھر چھٹی منانے کے بعد عاصم اپنے گاؤں سے اپنے ہاسٹل واپس جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن سے اس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے اور جلدی پہنچنے کے چکر میں اس نے ایک شارٹ کٹ لینے کا سوچا۔ اس شارٹ کٹ کا راستہ جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس جنگل کے اس راستے پر کئی ساری بری آتمائیں دیکھی گئی ہیں، لیکن عاصم کو اس بات پر یقین نہیں تھا اور وہ اسی راستے پر آگے چلتا گیا۔ عاصم آگے آگے جا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک بس آتی دکھائی دی۔ مین روڈ تک پہنچنے کے لیے عاصم کو بس یا گاڑی کی ضرورت تھی، اسی لیے اس نے اس بس کو ہاتھ دیا اور بس اس کے پاس آ کر رک گئی۔ بس میں چڑھنے کے بعد عاصم نے دیکھا کہ بس میں بیٹھے سبھی لوگ اسے گھورے جا رہے ہیں۔ اس نے بس کے آخر میں ایک سیٹ خالی دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے بیٹھنے کے بعد جب اس نے آگے دیکھا تو بھی سارے پیسنجرز اسے ہی گھورے جا رہے تھے۔ بس میں اگلی والی سیٹ پر بس کا کنڈکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ عاصم نے اسے ٹکٹ کاٹنے کا اشارہ کیا تو اس آدمی نے بڑے ہی عجیب طریقے سے عاصم کو اپنے پاس بلایا۔ عاصم کو کنڈکٹر بہت ہی ڈراؤنی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ عاصم نے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے کہا، بڑا عجیب آدمی ہے، ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کھا ہی جائے گا۔ عاصم کے یہ کہتے ہی اس کے ساتھ بیٹھا آدمی بھی اسے ویسی ہی نظروں سے گھورنے لگا۔ عاصم نے اس سے پھر پوچھا کہ یہ بس کہاں تک جائے گی؟ تو اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا کہ یہ بس چلتی ہی رہتی ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچتی۔ یہ سن کر عاصم کو بڑا ہی عجیب لگا۔ اس نے آگے دیکھا تو ابھی بھی بس کے سبھی لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، اسی لیے اس نے اپنے کان میں ایئر فونز لگائے، موبائل پر میوزک چلایا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بس میں اچانک ایک زور کا جھٹکا آیا، بس بے قابو ہو گئی۔ عاصم کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو جو اس نے بس کا نظارہ دیکھا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے بیٹھے کنڈکٹر کی دونوں آنکھیں پھٹ چکی تھی۔ بس کے آگے کا کانچ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے ٹکڑے بس میں ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ بس میں بیٹھا ہر انسان بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ سب زندہ مردے بن گئے ہوں۔ عاصم یہ دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا اور وہ بس سے نکلنے کے لیے اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور تب ہی سبھی لاشیں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ان ساری لاشوں میں سے کنڈکٹر نکل کر عاصم کے ٹھیک سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر عاصم بری طرح کانپنے لگا، وہ اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ کنڈکٹر عاصم کے پاس آیا اور زور سے چیخنے لگا۔ اس نے عاصم کا گلا پکڑ لیا اور اسے ہوا میں اٹھا کر زور سے پٹک دیا اور اس کے سر میں بہت گہری چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اپنے گھر میں تھا، اس کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عاصم کو ہوش میں آتا دیکھ اس کی ماں زور زور سے چلائی، سنیے، عاصم کو ہوش آ گیا ہے، جلدی سے آئیے۔ یہ سن کر اس کے پاپا بھی اس کے پاس آ گئے۔ عاصم ڈر کر اٹھا اور زوروں سے اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگا، وہ بس وہ چلی گئی کیا؟ اس کی ماں نے کہا، کون سی بس؟ تیرا تو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ تجھے ایک جاننے والے انسان نے دیکھ لیا اور ہمیں فون کر دیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اسے پورے 4 دن بعد ہوش آیا ہے۔ اس دن کے بعد سے کئی راتیں ایسی گزری کہ عاصم کو لگا کہ جنگل کے راستے پر ایک بس جا رہی ہے جس میں اسے وہی لوگ بیٹھے دکھتے جو اسے دور سے ہی گھورتے رہتے۔ صرف عاصم ہی جانتا تھا کہ اس دن اس کے ساتھ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ نہیں، بلکہ اس کا سامنا ایک مردوں کی بس سے ہوا تھا۔
سو امید کرتا ہوں گائز آپ لوگوں کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو. اللہ حافظ.